السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام طلبہ؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ ویڈیو جو آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے، یہ ویڈیو ہماری حفظ 6 کے طلبہ کرام کے لیے ہے۔ حفظ 6 کے معزز طلبہ کرام کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے کی ویڈیوز کے اندر آپ کو نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند خوانی اور مشقی کام سارا کا سارا مکمل کروا دیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں ہم سبق انمول درخت کی بلند خوانی پیش کریں گے۔ سبق ہے آپ کا انمول درخت، اس کی بلند خوانی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی اس سبق میں۔ یہ دیکھیں، کلاس ہے ہماری حفظ 6، یہ آن لائن کلاس ہے ہماری، اور سبق ہے ہمارا انمول درخت، اور اس ویڈیو میں ہم کریں گے انمول درخت کی بلند خوانی۔ اس سبق میں ہم کریں گے سبق انمول درخت کی بلند خوانی۔ عزیز طلبہ کرام، صفحہ نمبر 19 کھول لیجئے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج اس سبق میں آپ کے سامنے سبق کی تصویر نہیں ہے، کیونکہ آپ بڑے طلبہ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کو اتنی احتیاط نہیں ہوگی اس کی سبق کی تصویر کی ویڈیو کے اندر، تو اس لیے میں نے سبق کی تصویر نہیں ڈالی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے اور اپنی کتاب میں کھول کر جو ہے نا وہ اس سبق کو پڑھیں گے۔ چلے میں سبق پڑھ رہا ہوں۔ پرانے وقتوں میں، میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کرنا بھائی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ آن لائن کلاس ہوتی میں آپ لوگوں سے ریڈنگ سنتا، لیکن اب چونکہ یہ نہ اس وقت ریکارڈ کر کے میں آپ کو ویڈیو بھیج رہا ہوں، تو اس لیے نہ آپ میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں تاکہ ہر لفظ آپ کے لیے بھی پڑھنا آسان ہو جائے۔ ساتھ ساتھ ہی میں سمجھاتا ہوا چلوں گا۔ پرانے وقتوں میں کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک غیر ملکی تاجر حاضر ہوا۔ غیر ملکی، لفظ غیر ملکی ہے یعنی باہر کے ملک کا۔ اس زمانے میں دستور تھا، دستور کہتے ہیں قانون تھا۔ دستور کسے کہتے ہیں؟ قانون، رول، پرنسپل، کہ جب کسی دوسرے ملک کا کوئی تاجر اپنا مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ جو مال وہ دوسرے ملک سے یعنی اپنے ملک سے اس ملک میں بیچنے کے لیے لایا تھا، اسے کہتے ہیں مال تجارت، انگلش میں کہتے ہیں بزنس گڈز، لے کر اس ملک میں آتا تو سب سے پہلے بادشاہ کے حضور میں پیش ہوتا اور اسے تحائف پیش کرتا۔ تحائف تحفے کی جمع ہے، تحائف تحفے کی جمع ہے۔ اس سے ایک تو اسے سرکاری طور پر اپنا مال وہاں بیچنے کی اجازت مل جاتی، اور دوسرا بادشاہ کی خوشنودی کہتے ہیں بادشاہ کا راضی ہونا، خوشنودی کہتے ہیں راضی ہونا۔ خوشنودی کسے کہتے ہیں عزیز طلبہ کرام؟ خوشنودی کہتے ہیں راضی ہونا، خوشنودی بھی حاصل ہو جاتی۔ اس غیر ملکی تاجر نے بھی قاعدے کے مطابق بادشاہ کی خدمت میں چند تحائف پیش کیے۔ وہ ایک چیز کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تحفے دکھا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ جو تحفے وہ دے رہا تھا نا، اس تحفے کی وہ خوبیاں بھی بیان کر رہا تھا۔ جو تحفے دکھا رہا تھا اس تحفے کی خوبیاں بھی بیان کر رہا تھا۔ حضور، یہ پانی سے چلنے والی گھڑی ہے، میں نے یونان ایک ملک کا نام ہے، یونان سے آپ کے لیے خریدی ہے۔ اور یہ غالیچہ قالین کو بھی بولتے ہیں، یہ غالیچہ میں نے ایران سے لیا تھا، ایران میں اس سے زیادہ قیمتی غالیچہ نہیں تھا۔ یہ قلم ملاحظہ فرمائیے، آپ کے لیے میں نے یہ قلم جاپان سے بہت مہنگے داموں خریدا ہے۔ مطلب وہ اپنے ہر تحفے کی جو ہے نا بہت زیادہ ہی کچھ تعریف بیان کر رہا تھا۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا بات ہے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمام چیزیں بے مثال ہیں، یعنی تمام چیزیں کی کوئی مثال ہی نہیں، یعنی تم نے اتنی اچھی پیش کی ہیں جو تم نے ہمارے لیے خریدی ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں ہندوستان میں ہمارے شایان کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لائق کوئی چیز نظر نہیں آئی؟
کہیں تمہیں پورے ہندوستان میں کوئی تحفہ ہی ایسا نہیں ملا جو تم ہمیں دے سکتے تھے؟ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا عالی جاہ، عالی جاہ یہ بڑوں کو کہتے ہیں، عالی جاہ یوں تو آپ کے شایان شان کئی چیزیں تھیں، لیکن جو مجھے پسند آئی وہ میں حاصل نہ کر سکا، کیونکہ اسے حاصل کرنے کے لیے کافی عرصہ چاہیے، جبکہ میرا وہاں قیام صرف 2 دن کے لیے تھا۔ مطلب جو چیز میں نے آپ کے لیے وہاں سے لینی تھی وہ چیز وہاں سے ملنے میں کافی ٹائم لگنا تھا، تو مجھے تو وہاں پہ صرف 2 دن ہی تھے، تو میں نے اس لیے آپ کی وہ چیز حاصل نہ کر سکا۔ اچھا وہ کیا چیز ہے بھائی؟ بولا بادشاہ نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ حضور وہ ایک درخت ہے جو ہندوستان کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اس جیسا دوسرا درخت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جب اس نے ایسی بات کی تو بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کیوں، اس میں کوئی خاص بات ہے؟ جی ہاں علی جاہ، وہ ایسا عجیب و غریب درخت ہے جو اس کا پھل کھا لے وہ نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے اور نہ کبھی اسے موت آتی ہے۔ اب آپ خود سوچو جب کوئی کسی کو بولے کہ بھائی ایسا درخت ہے کہ اگر کوئی اسے کھا لے تو نہ اسے کبھی موت آتی ہے اور نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اس درخت میں آب حیات کی خاصیت ہے۔ آب حیات کسے کہتے ہیں؟ آب حیات کہتے ہیں زندگی جینے والا پانی، مطلب جس نے آب حیات پی لیا، ایک مثال مشہور ہے کہ جس نے آب حیات پی لیا وہ ساری زندگی زندہ رہے گا۔ حالانکہ دنیا میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان ہمیشہ زندہ رہ سکے، لیکن بس ایک یہ ضرب المثل مشہور ہے۔ تاجر نے ادب سے جواب دیا۔ تاجر نے اس درخت کا ذکر سن کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی، اور وہ اس درخت کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ بےتاب مطلب بے چین ہو گیا۔ دوسرے دن اس نے اپنے وزیروں میں سے ایک دانا وزیر یعنی جو عقل مند، اس کو لگتا تھا یار یہ بہت عقل مند ہے، وزیر کو طلب کیا اور اسے حکم دیا مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہے کہ جو اس کا پھل کھا لے وہ بوڑھا ہوتا ہے اور نہ اسے موت آتی ہے۔ بادشاہ نے کس کو کہا؟ وزیر کو کہا تم وہاں جاؤ اور اس درخت کو تلاش کرو، جتنا عرصہ بھی لگے کامیابی حاصل کیے بغیر مت آنا۔ اخراجات کے لیے بے فکر رہو، رقم میں بھیجتا رہوں گا۔ یعنی تم وہاں جاؤ اور جا کے بس اس درخت کو ڈھونڈو، ٹھیک ہے، اور پیسوں کی فکر نہیں کرنا، پیسے جتنے چاہیے ہوں گے تمہیں ملتے رہیں گے۔ آگے بادشاہ کے حکم پر وزیر چل پڑا، ہندوستان پہنچ کر اس درخت کو تلاش کرنے لگا۔ وہ بیچارہ شہر گاؤں گھوما، خطرناک جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں، جزیرے کہتے ہیں پانی کے درمیان میں جو کچھ خشکی کا حصہ ہوتا ہے نا اسے جزیرہ کہتے ہیں، یعنی چاروں طرف پانی ہوتا ہے بیچ میں خشکی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی ایک قدرت ہے۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، جیسے ہمارے کراچی کے قریب وہ چرنا آئی لینڈ ہے نا، وہ بھی ایک جزیرہ ہے، سمندر کے بیچ میں جو ہے نا ویسے خشکی ہے۔ اسی طرح مالدیپ ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، وہ سمندر کے بیچ میں بنا ہوا ہے، ہر طرف سمندر ہے، بیچ میں خشکی ہے، تو اسے کہتے ہیں جزیرہ۔ اسے کیسے کہتے ہیں؟ جزیرہ۔ لیکن اس انمول درخت کا کہیں سراغ نہ ملا۔ سراغ کیسے کہتے ہیں؟ سراغ کہتے ہیں کوئی اتا پتہ ہی نہیں لگا، کوئی ایویڈنس ہی نہیں ملا بھائی وہ جگہ ہے کہاں۔ وزیر جس سے بھی اس درخت کا پتہ پوچھتا اس کا مذاق اڑاتا، کوئی کہتا پاگل ہوئے ہو، ایسا درخت تو دنیا میں کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ خود سوچیں کیا کوئی ایسا درخت ہو سکتا ہے جس کا پھل کھانے سے آدمی کبھی بوڑھا ہی نہ ہو اور کبھی موت ہی نہ ہے؟ مطلب سن کے عجیب سا لگ رہا ہے۔ اور وہ بادشاہ سلامت نے جو ہے نا پوری دنیا، پورے ہندوستان میں اس درخت کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہوا تھا، تو اس لیے سب وزیر کا مذاق اڑاتے تھے۔ کوئی کہتا ہے مسافر ایسے درخت کی تلاش تو دیوانگی کے سوا کچھ نہیں ہے، تم جو یہ درخت تلاش کرو نا یہ تو دیوانگی ہے، دیوانگی کے سوا تو کچھ نہیں ہے۔ اگر جتنے منہ اتنی باتیں۔ وزیر لوگوں کی باتیں سنتا اور صبر کر لیتا، لیکن تھا دھن کا پکا۔ دھن کا پکا مطلب جو اسے ارادہ، جو دھن سوار ہو گئی تھی نا، جو اس کے دماغ میں بات آ گئی تھی، اس نے کہا تمہیں پوری کر کے رہوں گا۔ کئی برس بیت گئے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سفر کرتا اور مطلوبہ درخت تلاش کرتا رہا۔ بادشاہ بھی حسب وعدہ مطلب وعدے کے مطابق، حسب وعدہ کسے کہتے ہیں؟ وعدے کے مطابق اخراجات کے لیے معقول رقم۔ معقول کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ایسا کام جو عقل میں آ جائے۔ اب جیسے مثلا ایک چیز 100 روپے کی ہے،
تو آپ مجھے 100 بھیجیں گے تو میں کہوں گا نا کہ ہاں بھائی آپ نے مجھے ایسی رقم بھیجی ہے جو عقل میں آ جائے. اب ایک چیز 100 روپے کی ہو اور آپ مثلا مجھے بولیں 20 روپے, تو یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں نا, تو ہم یہ کہیں گے یار یہ تو نامعقول رقم ہے. تو اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یار یہ بہت نامعقول شخص ہے. نامعقول شخص مطلب بھائی ایسا بندہ ہے جو عقل میں نہیں آتا, مطلب اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی, یہ مراد ہے. بڑے اچھے اچھے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کتاب میں, اس کو سمجھیے گا ضرور, چھوڑیے گا نہیں ایسی. وہ بیچارہ دن رات سفر کر کے تنگ آ گیا کیونکہ اس درخت کا نام و نشان تک نہ ملا اور اس درخت کی اصلیت اب جھوٹ ثابت ہو رہی تھی. مطلب اسے لگا کہ یار اب تو اتنے سال ہو گئے, یہ تو جھوٹ ہی لگتا ہے مجھے. ایک دن راستے میں ایک مقام پر اسے ایک درویش ملا. کون ملا؟ درویش. اس نے وزیر کی حالت دیکھی تو ہم دردانہ لہجے میں پوچھا, اے مسافر تو کون ہے, کس غم میں مبتلا ہے, یعنی تم کون ہو, تمہیں کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اتنے مایوس اور دل شکستہ کیسے کہتے ہیں؟ دل ٹوٹا ہوا. مطلب اتنے مایوس اور دل شکستہ کیوں ہو بھائی؟ کسی نے تیری دل آزاری کی ہے, یعنی کسی نے تمہارا دل دکھایا ہے, یہ کسی رہزن نے تجھے لوٹا ہے. رہزن کسے کہتے ہیں؟ چور ڈاکو نہیں ہوتے راستے میں, اسے کہتے ہیں رہزن. ایک ہوتا ہے نا راہبر جو راستہ دکھاتا ہے, تو ہوتا ہے رہزن جو راستہ ہی خراب کر دیتا ہے, جسے چور ڈاکو. نے کہا حضرت مجھے اس وقت آپ کی مہربانی اور رحم و کرم کی ضرورت ہے, آپ میری رہنمائی فرمائیں اور مجھے ناکامی اور شرمساری سے بچا لیں. مجھے ناکامی اور شرمساری سے بچا لیں. درویش نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا, تو اپنا مسئلہ بیان کر. بس آج کی ویڈیو میں یہی 2 صفحے آپ کو پڑھانے تھے. سبق ذرا لمبا ہے اس لیے ایک ہی ویڈیو میں پورا نہیں پڑھا رہا, شاید آپ لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ پوری ویڈیو میں اتنا لمبا سبق نہ پڑھ سکیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اب کرنا کیا ہے, کرنے کے کام سن لیجئے. ٹھیک ہے. کاپی میں اس سبق کا ٹائٹل بنائیں. نمبر 2, 3 صفحے خوش خط کریں. ٹھیک ہے. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں, میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کیجئے گا. ایسا نہ ہو کہ مطلب آپ نے صرف دیکھا کہ سر ریڈنگ کرا رہے ہیں تو آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی. عزیز طلبہ کرام, جیسا کہ میں محنت کر آپ حضرات کو پڑھا رہا ہوں اور مکمل اپنی توجہ اور اپنی محنت آپ پر صرف کر رہا ہوں, تو آپ کی بھی ذمہ داری بلکہ فرض بنتا ہے کہ آپ میری ویڈیو سے مکمل فائدہ اٹھائیں. کوئی مسئلہ ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی بات پوچھنی ہو تو ضرور رابطہ کریں. سر دانیال سے بات کر لیں, بھائی سر ذیشان سے بات کرا دیں, کوئی بھی مسئلہ ہو. لیکن عزیز طلبہ آپ نے فائدہ پورا کا پورا اٹھانا ہے. ایسا نہ ہو کہ بھائی طلبہ جو ہے نا وہ کام کو بیچ میں ہی چھوڑ دیں. اس لیے یہ ویڈیو ذرا مختصر ہے. مختصر اس لیے ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ہمیں صرف اور صرف بلند خوانی کروانی تھی. اگلی ویڈیو کے اندر ہم بلند خوانی اور الفاظ معنی اور دیگر مشقی کام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.